سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ وہ کیا ہی کمال تھا وہ دور کہ جس میں تعلیم دی جاتی تھی اور بچے تعلیم کے لیے دوڑے دوڑے جاتے تھے، علم لے کر آتے تھے، تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اس کو خزانہ بنا کر دنیا کے سامنے نشر کرتے تھے۔ اس کی اشاعت ہوتی تھی، کتابوں میں نہیں محدود رہتا تھا وہ علم، بلکہ ذہنوں میں، لباسوں میں، عقلوں میں، چہروں میں، انداز میں، افکار میں، یہاں تک کہ آپ کے معاشرے میں ڈھل جایا کرتا تھا۔ مگر اب علم کا فقدان ہی نہیں بلکہ تربیت کی بھی قلت پائی جاتی ہے۔ یہ بات کہنے کی جرت مجھ میں نہ ہوتی اگر میں اس ویڈیو کو نہ دیکھتا۔ آپ بھی ذرا دیکھیے گا اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ویڈیو بنی اور آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس ویڈیو کو جب بنانے کے بعد نشر کیا گیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو گاڑی کو، آس پاس کی اشیاء کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ جوہلا کا ایک لشکر ہے؟ کیا یہ کسی جنگ کو فتح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ کسی طرح کے انتشار پسند لوگ ہیں؟ نہیں جناب، یہ طالب علم ہے اور ان کا ایک احتجاج ہے۔ یہ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ اپنے دیگر تحفظات جن کا اظہار کتنے تعلیمی انداز سے کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ اپنی تربیت کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر رہے ہیں زمانے کے سامنے، اور ان کا اصل مقصد تعلیم کا حصول ہے، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ٹھینگا، ایسی تعلیم کو ٹھینگا ہے۔ شاید انہوں نے استاد سے کچھ نہیں سیکھا اور شاید ہم نے بھی ان کے حالات سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج یہی سوال ہمارا رہے گا، رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں، رہی غیرت۔ یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ استاد اگر سکھا رہا ہے ایسا کچھ تو وہ کیا سکھا رہا ہے، اور اگر گھر میں ایسی تربیت مل رہی ہے تو کیا مل رہی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یا تو آپ بچے کو امپائر کا اونر بناتے ہیں، رولر بناتے ہیں، یا خود ویمپائر بناتے ہیں اور اس کو مارنے والا بناتے ہیں، بچانے والا نہیں بناتے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بہت ہی عزیز اور دل نواز مہمان تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اپنی گفتگو میں، اور خاص طور سے جب اس طرح کی ڈومیسٹک ایشو سے بات ہوتی ہے بڑے روشن فکری کا اور اعتدال پسندی سے کام لیتے ہیں۔ مفتی محسن زمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے دوسرے مہمان، آپ کا تعلق شعبہ تدریس سے بالواسطہ بلا واسطہ براہ راست ہے اور بہت ہی عمدگی سے اس فرض کو انجام دے رہے ہیں معاشرے میں۔ پاکستان اکیڈمک کنسورشیم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں اپنی تعلیمی خدمات، خاص طور سے سرگرمیاں جو ان کی ہیں وہ انتہائی مثالی اور عمدہ ہیں۔ اسٹینمور اسکول کے اونر بھی ہیں سر فہد نسیم صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی محسن زمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اب فقدان تعلیم کا ہے، تربیت کا ہے، یا پھر ہم جو پڑھا رہے ہیں ان کتابوں میں، ان نصاب میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر یہ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے دراصل کوئی اور ہی مشکلات ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اتنا ہم نے ظلم کر دیا ان کے اوپر کہ اب گاڑیاں توڑیں گے اور تشدد اور جہالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ اب تم جنتی ہو گئے، ایمان لیا کافی، اب تم جنت میں لے آؤ گے۔ فرمایا نہیں، اب تمہیں ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے جسے جہنم کی آگ کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور وہ آگ ایسی ہے کہ وہاں پر جب تک سزا مکمل نہیں ہوگی تب تک چھٹکارا نہیں ملے گا، اور اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بلند اور تپش والی وہ آگ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ صحیح۔ اب مراد یہ کہ خود بھی بچنا ہے، لیکن دوسری بات فرمائے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اب بچانے سے کیا مراد ہے؟ جو آپ نے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا علم کی کمی ہے یا ماحول کا اثر؟ اصل بات یہ کہ تربیت کی کمی۔ اچھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تربیت کا ہونا،
بات یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں نا، علم تو حاصل کر رہے ہیں، بقول آپ کے ظاہری طور پہ علم حاصل کر رہے ہیں، صحیح، استاد نے پڑھایا بھی ہوگا، لیکن بات وہی آ گئی جو تربیت، جو کہتے ہیں طریقہ کار سکھانے کا، سمجھانے کا، وہ تربیت جو ان کو حاصل کرنی چاہیے تھی، اس تربیت سے یہ بہت دور ہیں، بلکہ وہ تربیت انہوں نے حاصل نہیں کی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جیسے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو، تو ہم کیسے بچائیں؟ فرمایا ایسے بچاؤ جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وہ حکم اپنے گھر والوں کو دو، جس کام سے اللہ نے منع فرما دیا اس کام سے اپنے گھر والوں کو منع کرو. تو معلوم کیا چلا کہ اب بات یہ کہ علم حاصل کرنا تو بھائی فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس علم پر عمل کرانا، اس علم پر عمل کرنا، یہ صرف ان لوگوں کا ہی کام نہیں ہے جو پڑھا رہے ہیں، بلکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کی بھی لازم ملزوم ہے کہ وہ تربیت کو بھی لازم اپنے پر فرض رکھے، تبھی کامیابی ہوگی. بہت خوب آپ نے فرمایا. فہد نسیم صدیقی صاحب، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے تعلیم اور تربیت معاشرے کی، یا گھر کی ذمہ داری ہے، یا پھر دونوں کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی تیسری مخلوق آئے گی؟ جی ویسے دیکھیں، جہاں تک تربیت کی بات ہے تو وہ یقیناً نہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے بلکہ اساتذہ کی بھی برابر سے اس پہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس تربیت میں ان کا ساتھ دیں. لیکن اگر کہیں پر بھی والدین یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا اور اب ہم اس کی تربیت سے جو ہے نا وہ فارغ ہیں، تو یہ بالکل غلط ہوگا. کیونکہ جب تک وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تینوں مل کے کام کریں. ان تینوں جو ہیں شعبے وہ یقیناً والدین ہیں، اساتذہ ہیں اور وہ بچہ خود ہے. کیونکہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ اساتذہ، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر وہ بچہ تعاون نہیں کرے گا، اس کو نہیں اچھے طریقے سے سمجھے گا، تو ان کی محنت اس پہ رائگاں جائے گی، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو میں خاص طور سے نہیں پیش کر رہا، مگر یہ دراصل پورے ملک کی عمومی صورتحال یہ اتنا عدم برداشت، اتنے جذبات، اور سچ پوچھو تو لفظ بہ لفظ اس کو جہالت ہی کہیں گے. یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز اپنا حصہ ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں کیا؟ دیکھیے، یہ جو آپ جس ویڈیو کو آپ نے یہاں پہ دکھایا، یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں تھوڑا سا واضح کروں کہ یہ بچے کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ہم کو، اور جب آن لائن پڑھایا گیا ہے تو اب ہمارے امتحانات بھی آن لائن کنڈکٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جی تمام لیولز پہ اس دفعہ بغیر امتحان کے بچوں کو آگے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی اب ہم کیونکہ آن لائن پڑھتے رہیں تو اب ہمارا امتحان آن لائن ہو، اور جب یہ پورا نہیں کیا جا رہا تو وہ اپنا غم و غصے کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ تربیت کا فقدان تو ان بچوں میں نظر آ ہی رہا ہے، لیکن ان کی ذہنی کیفیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بچے بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آن لائن موقع دیا جائے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آن لائن ایگزامز کے اندر جو انفیئر مینز یہ لوگ یوز کر پائیں گے وہ یقیناً فزیکل ایگزامز میں نہیں کر پائیں گے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پڑھنا نہ پڑے اب مزید، اور ہم اسی طرح سے آگے بڑھ جائیں، اور آن لائن ایگزامز کے اوپر جو بھی جس طرح کے بھی نقل کے حربے استعمال کر سکتے ہیں وہ کر کے ان کو آگے بڑھا دیا جائے. صحیح ہے. تو یہ سراسر غلط ڈیمانڈ ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر آن لائن پڑھایا گیا آپ کو تو اس کے اندر ہر اسکول نے، ہر تعلیم گاہ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اچھے سے اچھا دے، کہیں کمی بیشی رہی. لیکن اب اگر امتحان بچے پراپر طریقے سے اسکول میں جا کے دے پائیں گے تو اساتذہ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پورے سال جو محنت کری تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اور جہاں پہ جو ان کی کمزوریاں سامنے آئیں گی ان کے اوپر یقیناً وہ آگے مستقبل میں اس پہ محنت کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آن لائن ایگزام دینے کے بعد وہ ٹیچر ایسیس نہیں کر سکتا کہ اس بچے نے جو ایگزام دیا ہے وہ کتنا خود دیا یا ٹھیک ہے. بجا فرما رہے ہیں. ذاتی حیثیت میں مفتی صاحب، میں فہد صاحب کی بات سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں اور دوسرے حصے میں اختلاف بھی کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید آن لائن ہی ہونا چاہیے، مگر اس بات پہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ یہ انداز کسی عالم کا یا طالب علم کا نہیں ہو سکتا. کیا اس انداز سے احتجاج کرنا ہی مناسب انداز؟ بالکل مناسب انداز نہیں، اور بالکل کہتے ہیں کہ مناسب کا لفظ استعمال کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں. صحیح. ظاہر سی بات ہے کسی کی املاک کو نقصانا اور اس کے نقصان اور اس کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کرنا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، تو یہ تو جائز ہی نہیں. بات اتنی سی، آپ اس بات کا خیال رکھیے نا کہ یہ جو بچے ہیں، آپ ان کو بچہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو 18-17 سال کے جوان بالغ، مثلاً طور پہ آپ ان کو بچہ اپنے اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں، لیکن دیکھا جائے معاشرے میں ایک جوان لڑکا، ایک بالغ بچہ یا بچی جو بھی ہے، اسے شعور ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے ذمہ دار میں خود ہوں. صحیح بات ہے. اس وجہ سے اب ان کو اگر اس بات کا احساس دلائیں گے نہیں
تو یہ یاد رکھیے گا یہ دنیا میں بھی یعنی کہ سزاوار ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب مہیا کر دیا. اور کیسا اللہ نے عذاب رکھا ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ میں پھر کہوں گا تربیت کی کمی کیوں نظر نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا جن ماں باپ نے اس بات کو دیکھ کر شہ دی، جن ماں باپ نے اس بات کو دیکھ کر ان کو تنبیہ نہ کی، یاد رکھیے حضور نے فرمایا اولاد جب نیکی کرتی ہے اس کا ثواب صرف اولاد کو نہیں ملتا، ماں باپ دونوں کو ملتا ہے. اسی طریقے سے اولاد جب برائی کرتی ہے تو صرف برائی یعنی اولاد کو نہیں ملتی بلکہ ماں باپ دونوں کو بھی اس کا بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو اس کا فقدان ان کے والدین پر بھی آئے گا. پھر آپ نے جو بات کی کہ ٹھیک ہے آن لائن، بات یہ ہے وہی بات سزا و جزا کسے کہتے ہیں. اب ہمارے سامنے یہ کیمرے کی آنکھ ہے، جب کیمرے کی آنکھ ہو تو پھر میں خیال کروں گا، میں اٹھوں بھی صحیح سے، بیٹھوں بھی صحیح سے، بات بھی اچھے سے کروں. لیکن جب یہ آنکھ نظر نہیں آئے گی تو میں کچھ بھی کرتا ہوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اب اسی طریقے سے ایک واچ لسٹ ہوتی ہے آن لائن میں. ٹھیک ہے سامنے تو آنکھ ہے لیکن ہمیں یہاں نہیں پتا کہ نیچے والے گدے پر تو جو آپ نے کتاب رکھی ہے وہ اس آنکھ کو شاید نظر نہیں آ رہی ہو. وہی بات آ گئی. یہ تو پھر وہی بات آ گئی جب ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ قابل کیسے بنیں گے. تو پھر وہی بات ہے اللہ تعالیٰ تو آپ وہی بات عمر فاروق تعالیٰ کے دور میں تھا نا کہ آپ رات کو گزرے تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ بھائی دودھ میں پانی ملا دو. تو انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں کہ عمر فاروق تعالیٰ نے کہا دور، فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی نے کہا تھا عمر کا رب تو دیکھ رہا. سبحان اللہ. دیکھیں واضح ہو گیا یہاں پہ کسی کا خوف ہونا ہی تقویٰ کی نشانی ہوتی ہے. مگر یہ سوال بھی مفتی صاحب سے پوچھنا ہی پڑے گا کہ کیا اگر علم کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے، تو وہ جو مذہبی حلال اور حرام ہے اس کا بھی صحیح طرح سے نشر نہیں ہوا اور اس کی اشاعت نہیں ہوئی، اور پھر شاید جمعے کے ممبر کے خطبے سے اور تمام چیزوں سے لاؤڈ اسپیکر سے یہ باتیں ہونی چاہیے تھی کہ نقل کتنی بری چیز ہے، بدتمیزی، بد اخلاقی اور معاشرے کی یہ برائی کتنی بری ہے. باتیں شاید کوئی اور ہوئی ہیں. مگر لوٹ کر آئیں گے فہد صاحب سے بات کریں گے کہ اسکول بھیجنے کے بعد، کالج جانے کے بعد والدین کا کردار ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہاں بات کی جائے گی. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں معاشرے کی تعلیم اور تربیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اب صدیاں ہو گئیں لگتا ہے بند ہیں، اور اب تو شاید دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہمارے اسکول میں کلاس روم میں کیا ہوگا. ہم ایک دو دن چھٹیوں سے جاتے تھے نا کبھی کبھار اسکول کالجز، تو وہ جو دھول مٹی ٹیبل اور ڈیسک پہ ہوتی تھی نا اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا. یار ایسا لگتا ہے کہ صدیوں بعد آئیں. اب جب پتہ نہیں اللہ کرے جائیں ضرور جائیں، تو جب جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جناب یہ تو وہ شاید فرعون کے زمانے کی کوئی صدی ہے جس میں ہم آ گئے، اور شاید یہ آرام مصر سے نکل کر آئے. کیوں؟ کیونکہ اب سب سے بڑی بے ضمیری یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. والدین کو احساس ہو رہا ہے 10 مہینے اور شاید 1.5 سال ہو گیا ہوگا کہ بچے اب گھر میں پک گئے ہیں اور نہیں معلوم نئی جنریشن کیسی آئے گی. مگر ایک سوال یہاں پہ پوچھنا بنتا ہے فہد صاحب سے، جب اکثر بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی کرائم ہی ہو جاتا ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اور اسکول یا اسکول کی ٹیچرز یا پرنسپل پیرنٹس کو بلاتی ہیں، تو ایسے ٹائم پہ بچوں کی خطا کو والدین ڈیفینڈ کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں نہیں آپ اس کو یہ سزا دیں؟ دیکھیے ویسے اس میں مختلف قسم کے والدین سے ہمارا جو ہے نا وہ انٹریکشن رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد بہرحال کم ہے کہ وہ بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے بچے کی غلطی پر جو ہے وہ اساتذہ کے ساتھ مل کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ والدین جو آ کر جو ہے وہ بچے کی حمایت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اس کے استاد کو، اس کے ٹیچر کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جہاں پر مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے اور وہ بچہ بجائے صحیح ہونے کے، درست سمت میں چلنے کے بجائے اور اس چیز کے لیے شیئر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سپورٹ اس کی پیچھے سے اس کے والدین کے ملتی ہے. ظاہر ہے. اچھا موسٹلی ویسے ابھی کیونکہ دل میں خیال آیا جو 1.5 سال کا عرصہ ہے، والدین آپ کو لگتا ہے سیٹسفائی ہیں یا ان کے اندر اضطراب ہے کہ نہیں بھائی اسکول کھولو، اب اسکول کی اہمیت پتہ لگ گئی ہے؟ دیکھیے اگر ہم صحت کے حوالے سے دیکھیں تو والدین یقیناً اس تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر اسکول جائیں گے تو بچے خدا نخواستہ اس مہلک مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں. لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کیونکہ ہماری حکومت تو شاید یہ نہیں اتنا سمجھ رہی کہ وہ بچہ جو اسکول نہیں آ رہا وہ دیگر اور جگہوں پر ہم کو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ پارکس ہوں، چاہے وہ سپر مارکیٹس ہوں، چاہے وہ مالز ہوں. تو وہ بچہ جب وہاں جا سکتا ہے تو وہ یقیناً اسکول بھی آ سکتا ہے، اور اسکول کے اندر بہتر SOPs کے ساتھ ہم ان کو جو ہے وہ تعلیم فراہم کر رہے ہیں. ہم نے تعداد بھی بچوں کی 50% کر دی ہے، برابر میں فاصلے بھی بڑھا دیے. تو والدین چاہتے ہیں کہ اب بچہ واپس اس روٹین پہ جائے کیونکہ گھر میں بٹھا کر بچوں سے اب والدین بھی پریشان ہو چکے ہیں. ایک جو تربیت کی ہم موضوع پہ بات کر رہے تھے تو اس کا فقدان بہت زیادہ ہے، اور اس وقت اب والدین کو
کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی اسکول کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرتا تھا، کیونکہ اب وہ بچہ ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب. ویسے تو اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مدارس جو اس پر کردار ادا کر رہے ہیں وہ مثالی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں تمام اسلامی ممالک میں پاکستانی کے جو مدارس ہیں وہ ایک استعارہ بنے ہوئے ہیں. مگر کیا یہ ایک امتیازی سلوک نہیں ہے کہ مدارس کھلے ہوئے امتحانات ہو رہے ہیں اور اسکول پہ پابندی لگی پڑی ہے؟ دیکھیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، مدارس بھی جو کھلے ہیں نا ان میں بھی بڑی سختیاں، بڑی پابندیاں اور بہت یعنی کہ جرح کے بعد اس کو کھولا گیا، اور اس میں بھی بڑی ایس او پیز کا، اور جہاں پر بھی ان کو ویسے تو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر جو شبہ پایا جائے کہ بھائی ایس او پی خانے ہیں تو وہ سیل بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مشکلات بھی آ رہی ہیں، اور مدارس کے اپنے جو بڑے معاملات ہیں. لیکن پھر آپ کی بات آئی کہ امتیازی سلوک کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدارس میں جو بچے ہیں وہاں ان کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور تربیت کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ 90% تو الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے اندر کردار سازی کی جائے، اور دین نام ہی جو ہے کردار سازی کا ہے. اسی طریقے سے اسکول والے بھی یہی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جو ابھی بھائی نے بات کی نا کہ تربیت کا جو فقدان ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. مثال طور پر میرا بچہ اگر کہیں کسی سے جھگڑ کر آئے اور یعنی اسکول میں ہی لڑ کر آئے اور میں اگلے دن پہنچ جاؤں بلکہ بات نہ سنوں اور اسی بچے کو مارنا چھوڑنا یا اس کو ڈانٹنا شروع کر دوں تو وہ جو ٹیچر ہے، بلکہ بچے کو نہ ڈانٹوں ٹیچر کو ڈانٹنا شروع کر دوں تو بچہ تو کہے گا ارے میرے ابو جان تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی کو وہ ٹیچر کو ڈانٹ سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے ٹیچر کو ڈانٹا جاتا ہے پیرنٹس آ کے؟ نہیں، بہرحال اسکول کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور عموماً اسکول اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بھی والدین کے سامنے ٹیچر کو ڈائریکٹ اگر ایون کہ اگر اس ٹیچر کی غلطی بھی ہے تو اس کو فیس نہ کروایا جائے، کیونکہ پرنسپل پہلے اس کو اپنے طور سے پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے کہ کس کی غلطی ہے، اور اگر غلطی بھی ہو تو وہ یقیناً یہی جواب ہوتا ہے ہماری پرنسپلس کا. تو خیر کہ ہم یقیناً ٹیچر سے بات کریں گے، اس کو اصلاح کریں گے، اس کی غلطی ہے، ہم ٹھیک ہے، آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگی. لیکن جہاں پہ اگر کوئی اسکول ایسا کر رہا ہے کہ وہ ٹیچر کو والدین کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ ہاں نہیں جس کی غلطی تھی یہ آپ جانیں اور یہ جانیں، تو وہ یقیناً بہت قابل مذمت ہے اور ٹیچر کا اپنا ایک احترام لازم ہے. یہ تو اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں آج کا جو معاشرہ ہے کہ ماں باپ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو پے کر رہے ہیں نا، تو فیس جو ہم پے کر رہے ہیں تو اب ہم جو کہیں چاہے ٹیچر ہو چاہے پرنسپل ہو چاہے آپ کا بچہ ہو وہ تو کرنا ٹیچر نے ہے جو ہم نے کہنا ہے. تو مقصد کہنے کہ میں پھر جسے کہنا بھائی نے کہا کہ آج والدین آ کر سپورٹ کم کرتے ہیں بلکہ برگلاتے زیادہ ہیں. وجہ یہی ہے کہ والدین کے بھائی ہمارا کام ہے فیس دینا، جب ہم فیس دے رہے ہیں تو جو ہم یہ ہمارے ماتحت ہیں جو ہم اس سے کہیں گے وہ انہیں کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ٹیچر یا پرنسپل کو نرم مزاج سے ماں باپ سے بات کرنے پڑے گا. سب ایک بالکل پرسنل سا سوال ہے، چونکہ اب آپ عالم دین بھی ہیں ساتھ ساتھ آپ والد بھی ہیں. آپ جب اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ کی اسکول سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میرا کام ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دینا، لیکن اولاد کی تربیت وہی بات ہے ماحول اثر رکھتی ہے. اس ماحول کو برقرار کرنے کے لیے اسکول کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جس اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس اسکول میں ایسا ہے نظام کہ بچہ ایسپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بچہ جو گھر میں چیز کمی رہ گئی وہ کمی اسکول پورا کر دے. لاکھوں کی بات ہے، یعنی آپ کا بیسک جو کرائٹیریا پریورٹی ہے وہ ماحول، ایک تعلیمی ایک ایسا ماحول جس میں اعتدال بھی ہو، نرم مزاجی بھی ہو اور ایک ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہو. اب بتائیں نا کہ آن لائن کیسے ماحول پرووائڈ کریں فہد صاحب؟ یقیناً دیکھیے کیونکہ بچہ جو سیکھتا ہے نا وہ چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ اسکول ہو وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. بالکل گھر میں بھی اگر آپ کا ماحول اچھا نہیں ہے تو وہ بچے کو پس انداز ہوتا ہے. اسی طرح اگر اسکول میں اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے، وہ بچوں کے ساتھ اچھا اٹھ بیٹھ نہیں رہا تو یقیناً وہ غلط چیزیں بھی سیکھے گا. اب آن لائن کے اندر یقیناً بچوں کو وہ ماحول مل ہی نہیں پا رہا. وہ کسی طریقے سے پڑھائی تو ان کو دی جا رہی ہے لیکن تربیت تو ہرگز بھی وہاں پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا بات ہے کہ جب بچہ اس ماحول میں آئے گا، کچھ پڑھے گا، سیکھے گا تو وہ آپس میں ٹیچر جب بات کریں گی تو دو اچھی باتیں بھی کریں گی، کسی اچھے بچے کی مثال بھی دیں گی، برائی کے لیے روکیں گی بھی. تو آن لائن میں تو ان کے پاس 40 منٹ ہوتے ہیں، زوم کا سیشن ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جانا ہے. ان کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ آج یہ ٹاپک ہے، ان کو
فوراً اس کو کمپلیٹ کروانا ہے, فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. تو یقیناً آن لائن جو ہے وہ فزیکل اسکول کا کہیں سے بھی نعم البدل تو نہیں ہے, اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال, چونکہ انویسٹیگیشن بٹھانی پڑے گی, اگر اسی طرح کے اسٹوڈنٹس بنتے رہے معاشرے میں خواتین و حضرات عزیز و جانبان, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وبال آ جائے گا. جہلم کے شہر کے اگر یہ واقعات ہیں تو وہاں تو بڑے انجینئرز بھی ہیں. انجینئرز تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے انجینئرز تو مشہور بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں نا جہلم میں. پھر اس طرح کے واقعات, ایک کویشچن ہے کہ کیا اساتذہ اپنا کام نہیں کر رہے؟ چلے گھر والوں کا تو فقدان تربیت کا نظر آ گیا. اب میں فہد صاحب سے ایک دو ٹوک سوال پوچھتا ہوں, بہت ہی آزادانہ سوال ہے. کیا جب ہم کسی ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں اسکول میں, کیا کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں, اس کی کیا پیرامیٹرز دیکھتے ہیں, اس کا بولنا, اخلاق, یہ سب ہم دیکھتے ہیں, یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کم پیسے میں آ رہا ہے, میٹرک پڑھا ہوا چلائے گا؟ دیکھیے ہر جگہ کے الگ الگ پیرامیٹرز ہیں, اور باہر بیسک جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ٹیچرز کی وہ تو دیکھی جاتی ہے کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. اس کے بعد جب اس کی ان ہاؤس ٹریننگ جب ہوتی ہے, اس کے اندر ان چیزوں کی بہرحال خیال رکھا جاتا ہے کہ اب صرف اس نے پڑھانا نہیں ہے, اس نے بچوں کی کردار سازی بھی کرنی ہے. تو اگر کوئی نیا ٹیچر ہے, اور خاص طور سے جب جو ہم ینگ ٹیچرز ہائر کرتے ہیں جو کہ ریسنٹ گریجویٹس ہوتے ہیں, فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہوتی ہے کہ بہرحال ان کہ کس طریقے سے بچوں کو ان کی کردار سازی کرنی ہے. لیکن پھر ان کو جب وہ ہائر کر لی جاتی ہیں, پھر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے, کیسے وقت پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو ان کا جو ہے وہ بائی دا ٹائم وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو تھوڑی میچور جو ٹیچرز ہوتی ہیں, تجربے کے ساتھ آتی ہیں, یا خود بھی ماں ہوتی ہیں گھر پہ, وہ جو ہے وہ اپنے ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ کار ذرا مختلف نظر آتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ سمجھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اس حوالے سے اور سوالات کریں گے, مفتی صاحب سے پوچھیں گے جو قاری حضرات ہوتے ہیں اکثر گھر آگے پڑھاتے ہیں, وہ کیسے ماحول کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی بڑا خاصہ ہے. اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اسکول جاتا ہو اور وہ قاری سے نہ پڑھا ہو. یہ تو بیسک فنڈامنٹل ہمارے ایجوکیشن کا حصہ ہے. مگر پھر بار بار ہم اس سوال کو دوبارہ سے اٹھائیں گے. اور ایک اور سوال بڑا خاص ہے, کیوں اکثر اسکول کے اونرز یا پرنسپل یا ایڈمنسٹریٹر یہ چاہتے ہیں کہ خواتین ٹیچرز زیادہ سے زیادہ رہیں؟ کیا وہ زیادہ لوئل اور ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں مردوں کی نسبت؟ بات ہوگی تعلیم کے حوالے سے. ایک مختصر توقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے اس وقت تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. اور پھر سب سے زیادہ فقدان جو دیکھا گیا ہے وہ طلباء میں, طالب علم کس طرح سے آج تعلیم کو لے رہے ہیں, جن کو تعلیم مل نہیں رہی ہے, مگر اگر کہیں مہک آ رہی ہے تو پھر اس کو کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں. فہد نصیب صدیقی صاحب سے میں نے سوال پوچھنا ہے کہ اکثر اسکول کا میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ اس میں تصحیح فرمائیے گا, کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز زیادہ تر اگر فیمیل ہوں تو زیادہ مناسب رہتا ہے, شاید وہ زیادہ لوئل یا ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو فیمیل اسٹاف کی بات ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ ایک تو وہ ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر بنسبت ایک آدمی کے, ایک میل کے, ایک اگر ہم بات کریں گا مرد کی, تو ذمہ داریوں کی اتنا بوجھ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ایک ریزنیبل سیلری پیکیج میں بھی آ جاتی ہیں. اور جب ہم آدمی کی بات کرتے ہیں, کسی اگر میل ٹیچر کو ہائر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ان کو ایک پاس ہسٹری ہے کہ ان کی ایک جو فریکوینٹ جو ہے نا وہ جاب شفٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز کیونکہ ان کے اوپر اپنی فیملی کے, وہ جیسے بتائے کہ بریڈ ارنر ہوتے ہیں مینلی سوللی, اپنی فیملی کو, اگر وہ شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے, اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, تو دے آلویز پرسو فار اے بیٹر اپرچونیٹی اینڈ دے کیپ آن سوئچنگ جہاں بھی ان کو ایک بہتر موقع مل رہا ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کری کہ ایک جو لوائلٹی ہے, اور جس طریقے سے ایک عورت, جیسے یقیناً آپ گھر میں بھی دیکھیں تو جس طریقے سے وہ اپنا ذمہ داریاں نبھاتی ہے, اور جو ہے وہ ایک دفعہ آ گئی ایک دفعہ ایک گھر میں, تو اس نے اپنے تاحیات اسی گھر میں گزار دینی, تو جتنی لوائلٹی اس عورت میں, نسبتاً کم لوئل ہیں عورتوں کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, فیمیل ٹیچرز کو, فیمیل اسٹاف کو جو سینئر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ہراس کرتا ہے؟ یقیناً اگر کہ اچھی سختی طریقے سے سختی نہیں کی جا رہی اسکول میں, اور بچوں کو ان کی لائنز ڈیفائن نہیں کی گئی ہیں, تو یہ مسائل آتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ان کے حدود واضح کرے کہ کہاں تک آپ نے کس حد تک ٹیچر سے گفتگو کرنی ہے, کیا بات کہنی ہے, اور کس حد کو پار نہیں کرنا ہے. اور ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں جہاں پہ جب غلطی ہوتی ہے, جب کسی ٹیچر سے کوئی بچہ اس طرح کی ہراسمنٹ ہو یا کوئی بدتمیزی ہو,
تو وہاں پر تھوڑی سی میں کہتا ہوں کہ کمزوری ٹیچر کی بھی ہوتی ہے کہ اس کو وہ ایک لائن جو ہے نا وہ برقرار رکھنی چاہیے جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہی ہے، پڑھا رہی ہے، بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ یہ ہماری حد ہے، ہم نے اس کو عبور نہیں کرنا. ٹیچر لاموالا کبھی کبھی وہ باتوں میں اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ بچہ پھر سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہم بھی جہاں جس حد تک جائیں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں گڑبڑ مفتی صاحب بچپن میں ہم نے سنا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہوتا ہے تو اچھے پیسے لگانے پڑتے ہیں. آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے یا 4 اسٹار میں جانا ہے یا 3 یا 2 اسٹار میں جانا ہے یا پھر آپ نے ڈھابے پہ بیٹھنا ہے. یہ تو ان کے لیے فرق ہے جو پیسہ رکھتے ہیں، زیادہ پیسہ زیادہ اچھا کھانا. مگر تعلیم میں بھی یہ فرق ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ اچھا پیسہ ہے تو آپ A1 اسکول میں جائیں گے ورنہ بیچ والے میں جائیں گے ورنہ پیلے اور کالے میں جائیں گے. نہیں یہ اویس بھائی ظاہری طور پر تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسہ اچھا ہے وہ اچھے سے اچھے اسکول میں چاہے وہ لیولس ہو یا کوئی بھی آپ جو جس کے پاس اچھے یعنی پیسے ہینڈسم اماؤنٹ ہے وہ چاہتا ہے میرا بچہ بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے تاکہ اس کی علمی قابلیت بہت بڑھے. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی یہی چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہی بات آئی کہ اصل چیز تعلیم کے ساتھ ساتھ اصل چیز تربیت ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ علم تو حاصل کر لے لیکن معاشرے میں ایک اچھا انسان نہ بن سکے. مثال کے طور پہ وہ اچھی کرسی پہ بیٹھ جائے لیکن وہی بندہ رشوت خور بھی ہو، وہی بندہ جھوٹا بھی ہو، وہی بندہ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہو، تو آپ نے اسے قابل یعنی علم کے لحاظ سے قابل بنا دیا لیکن معاشرے میں ایک اچھا انسان نہیں بنایا. میری نظر میں یا کسی بھی اگر دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کوئی بھی ہوں ان کے لیے ضروری چاہے ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو وہ تعلیم بھی تو اچھی دے دیں لیکن ساتھ تربیت بھی اچھی دیں. لیکن آپ کی بات میں تھوڑی سی بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج ماحول کی کیوں ضرورت ہے. ماحول کی اس لیے ضرورت ہے اویس بھائی کہ کسی نے ایک بچے سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. اچھا اسمارٹ فون کیوں بننا چاہتا ہوں؟ فرمایا جب میں گھر میں ہوتا ہوں امی سے بات کرتا ہوں وہی موبائل پہ لگی ہوتی ہیں اور وہ ہوں کر جواب دے رہی ہوتی ہیں. جب ابو سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی موبائل میں ہی لگے ہوتے ہیں. بولے ہاں ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے زیادہ توجہ اسمارٹ فون پر دے رہے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ اتنا قابلیت ہے، مجھے پڑھنا بھی اسمارٹ فون پر ہے، مجھے دیکھنا بھی اسمارٹ فون پر ہے، میں اپنے کام اسمارٹ فون پر کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ زیادہ توجہ والا ہے اور میں اس توجہ کا مرکز یعنی حقدار اتنا نہیں ہوں. تو اس نے کہا میں اس لیے یہ بننا چاہتا ہوں. اور آج کے ماں باپ کا بھی یہ حال ہے. ایک وہ ماں باپ تھے جن کا حال یہ تھا کہ بچے کو پہلے قرآن حافظ بنانا چاہتے تھے، دین کی طرف لے کے آتے تھے یا اچھی تربیت کی طرف لے کے آتے تھے. لیکن آج کا باپ اگر باپ کی بات کریں کہ حضور کی حدیث ہے کہ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے اولاد کو کیسا حق دو کہ تم انہیں اچھی تعلیم و تربیت بھی دو، تم انہیں تیر اندازی سکھاؤ، انہیں تیراکی سکھاؤ اور آداب سکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن آج کا باپ جب تقاضا آتا ہے تو اگر بچہ رو رہا ہو فطرتاً روتا ہے تو باپ اسے سمجھانے کے بجائے ایک کام کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ یہ موبائل نکالتا ہے، یہ لو کھیلو، یہ بیٹا لے لو موبائل اور کھیلو PUBG، شروع ہو جاؤ. مراد یہ ہے کہ آج کے باپ یا ماں باپ کا فقدان یہ کہ وہ بچے کو تربیت کی طرف نہیں لے کے آتے بلکہ کہتے ہیں ہماری جان چھوٹے، یہ آن لائن میں لگ جائے، یہ گیم میں لگ جائے، یہ فیس بک پہ لگ جائے، اسی لیے بیچتے ہیں کہ جان چھوٹے. بس آ رہی ہے. اب اصل بات یہ کہ ہماری آج میں پھر آپ کو مثال بابا فرید کی ماں نہیں کیا. بابا فرید اپنے بیٹے کو کیا کہتی ہیں، چھوٹے سے کتنا بڑا مقام پایا. فرمایا بیٹا فرید تم نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا. سبحان اللہ. گنج شکر بختیار کاکی بالکل ہے. تو آپ کی ماں خود جانماز بچھا کر نیچے شکر رکھتی تھی. ایک دن نہیں تھی نا، ماں نہیں تھی لیکن جانماز تھی. ماں نہیں تھی لیکن بندہ موجود تھا. ماں نے دعا کی اللہ بندہ تیرا ہے کرم فرما دے. جب گھر پر آئیں تو دیکھا کہ بچہ نے نماز پڑھی. پوچھا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ اتنا پوچھا تھا. تو بیٹے نے کہا ہاں ماں آپ نماز پڑھی لیکن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لیکن ماں آج کی جو چینی بڑی میٹھی تھی. مراد یہ کہ وہ ماں بچے کی تربیت کے لیے چینی دے سکتی ہے. کیا آج کی ماں چاکلیٹ نہیں دے سکتی کہ بیٹا چاکلیٹ لو تو اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے کردار کو بہتر کرو. لیکن بات ساری وہی ہے ہمارے اندر جب تک خود تربیت کی کمی ہوگی نا ہم اولاد کو کیسے بہتر فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ایک موٹا سا سوال پوچھ لوں جو کہ آخری حصہ پروگرام کا. فہد نسیم صدیقی صاحب، اسکول اونرز یا پرنسپل یا وہ لوگ جو اسکول چلاتے ہیں پس پردہ، ان کا آج موٹیو کیا ہے؟ انکم بنانا، کمرشلائز کرنا یا واقعی ایسے معاشرے کو جنم دینا جس کے لیے وہ کچھ بھی قربانی دینے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلی تو ترجیح یہی ہے کہ ایک سروس ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں اوور آل تو جو حکومت کی ذمہ داری ہے تعلیم، ظاہر سی بات ہے کہ سب کو عوام کو اپنے شہریوں کو دینا، اس کا وہاں پہ کمی ہے. تو وہ جو گیپ ہے وہ پرائیویٹ اسکولز نے پورا کیا. تو یہ کہنا کہ جی صرف پرائیویٹ اسکولز اگر صرف
تعلیم دے رہے ہیں اور ان اس سے کچھ کما نہیں رہے یا ان کا یہ بزنس نہیں ہے تو یہ یقیناً غلط ہے. اگر یہ محنت کر رہے ہیں تو اس سے ہم اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں, لیکن قطعی ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہ اسکولس کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک انکم ہے, اس کو جنریٹ کر لی جائے, کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں, اور جو اس کو نہیں پورے صحیح طریقے سے کر رہا وہ اللہ کا بھی جواب دے ہوگا دنیا میں, تو الگ بات ہے. صحیح بات. ایک اور عاجزانہ سوال پوچھ لیتا ہوں. اکثر یہ دیکھا کہ اسکول اونرز ہوں یا پرنسپل ہوں بہت محنت کرتے ہیں اسکول کو دراصل اس معیار پہ لانے کے لیے کہہ سکیں سب سے اچھا ہمارا اسکول ہے, مگر ان کے اپنے بچے اس اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہاں یقیناً دیکھیں اس میں کچھ مختلف وجوہات ہیں, کیونکہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا, اگر بچہ ہمارے اپنے اسکول میں آ رہا ہوتا ہے تو ایک فطرتاً ایک اس کا عمل ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جی باپ کا اسکول ہے, ہم جو یہاں پہ جو چاہے کریں, وہ دادا بن کے گھوم رہے ہیں جی, جو ہے نا ہم ٹیچر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو فیور کریں, کوئی بات نہیں جی سر کا ہے اب ہم اس کو کیا کریں. تو بہتر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو الگ رکھیں تاکہ اس کا صحیح طریقے سے آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ بچہ کدھر کھڑا ہوا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ کا اپنا بچہ, ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا وہ تعلیم حاصل کرے, اور اگر آپ کا اپنا بچہ پوزیشن لے کے اسٹیج تک پہنچ گیا تو پیچھے سے آواز آتی ہے یہ نہیں جائے گا تو اور کیا ہمارا بچہ جائے گا شیلڈ لینے کے لیے. واضح ہو گیا. یہ جو تحفظات تھے آپ کے تھے اور ان کا خوب جواب بھی مل گیا. بہت شکریہ فہد نسیم صدیقی صاحب, بہت شکریہ مفتی محسن زمان صاحب, بہت شکریہ عزیزان من آپ کا, آپ کی توجہات کا, آپ کی سماعتوں کا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب ایک سوال تو آپ نے پوچھا ہی نہیں, یہ اسکول کب کھلیں گے, تو میں آپ کو اس کا جواب آج سے 1.25 یا 1.5 سال پہلے دے چکا تھا کہ جب اسکول اونر روڈوں پہ آئیں گے نہیں کھلیں گے, پرنسپل روڈ پہ آئے گا احتجاج کرے گا نہیں کھلیں گے, جب پیرنٹس احتجاج کریں گے ان کو طلب لگے گی, ان کو پیاس لگے گی, خدا کی قسم ایک دن اور بھی اسکول بند نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہ ساری سروس, یہ ساری خدمات, یہ ساری پیرنٹس کے دم سے ہے. وہ جانتے ہیں اس کی قدر, اگر نہیں جانتے تو پھر جان جائیں گے. میں نے جب بہت پہلے یہ بات کی تھی تو ہماری ایک معروف اینکر غریدہ فاروقی صاحبہ نے میرے خلاف ٹوٹ کیا تھا کہ شاید میرا اپنا اسکول ہے اس لیے میں مطابلہ ہو رہا ہوں. اب میرا اپنا کوئی اسکول نہیں, بات تو آپ کو پتہ لگ گئی ہے, مگر جن کے اسکول ہے ان کے مفاد کی بات بھی نہیں ہے, اب قوم کے مفاد کی بات ہے, معاشرے کے مفاد کی بات ہے, اور اس میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے گا یہ جو 1.25 سال 1.5 سال ہم محروم رہے تعلیم سے, اس کا فقدان, اس کی قلت کہاں پہ لے کر آئی ہے ہمیں. اس پائلٹ کے ساتھ آپ سفر کریں گے جہاز میں جو صرف 1 سال کم پڑا ہوا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آخری سال میں سول ایویشن سے وہ سب کچھ سیکھا ہے جو کچھ وہ ٹیکنیکس کے جہاز کے گر جانے سے لے کر بچا لینے تک وہ سب کچھ جانتا ہے. MBBS کے اس ڈاکٹر کے ساتھ اپنا آپریشن کروائیں گے یا آپ اس کے ساتھ دوا بھی لیں گے جس نے 1 سال نہیں پڑھا ہوا. ذرا اندازہ لگائیے گا اب جو جنریشن آئے گی اس کا 1.5 سال تو محروم رہ گیا, اور جو اس نے آن لائن سے پڑھا ہے وہ میں اور آپ ضرور جانتے ہیں. مگر باخدا اگر ریپیٹ بھی کروانا پڑے کروائیے گا. ان اسکولز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو ان کے دروازے کھولیں. اگر ہم PSL کھیل کے خوش ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں. البتہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی